نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر خلق کلہم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھ سے پہلے جس نبی کو مبعوث فرمایا تو اس نبی کے اس کی امت میں کچھ معاون اور کچھ عام ساتھی ہوتے ہیں، وہ اس کی سنت کو قبول کرتے اور اس کے حکم کی اتباع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد برے جانشین آ جائیں گے، وہ ایسی باتیں کریں گے جس پر ان کا عمل نہیں ہوگا اور ایسے کام کریں گے جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا ہوگا۔ پس جو شخص اپنے ہاتھ کے ساتھ ان سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور جو اپنی زبان کے ساتھ ان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، اور جو دل سے ان سے جہاد کرے تو وہ بھی مومن ہے، اور اس کے بعد رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کے حق میں وہ مسلمان سب سے بڑا مجرم ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں اپنے نبی سے دریافت کیا جو پہلے حرام نہیں تھی، لیکن اس کی دریافت کرنے کی وجہ سے اسے حرام کر دیا گیا۔ حضرت عبید اللہ بن موسس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اس حال میں کرے کہ وہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے بارے میں بے خوف ہو، جسمانی طور پر عافیت میں ہو، ایک دن کا کھانا بھی اس کے پاس ہو، تو وہ ایسے ہے جیسے وہ ساری دنیا کا مالک ہے۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اپنی رائے کا کمنٹ میں اظہار کریں۔ شکریہ۔